Professor Dr. Salim Farooq Shaukat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chairman BOG, Mia Haider Saab, Professor Madar Saab, Professor Zillehuma, Professor Majid Saab, respected audience and very dear students, Assalamu alaikum. It's my proud privilege to be here today. बड़ा अच्छा लगा आपसे, اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے بڑا عرصے بعد سنی. وی ہیو بین کولیگس فار کوائٹ لانگ ٹائم. اور جو آج کا جو موضوع ہے دیٹس انوویشن، انوویٹو لائل پور. ماشاء اللہ میرا بھی خوش قسمتی سے تعلق فیصل آباد سے، لائل پور سے ہے. جب آئی لیفٹ لائل پور، یا اس وقت فیصل آباد ہو گیا تھا بیک ان 1983، اور اس وقت سے اللہ نے بہت ساری اپرچونیٹیز دیں ٹو ٹریول آل اراؤنڈ آلموسٹ ہول ورلڈ. اور تو الحمد للہ. تو جیسے یہ انوویٹو لائل پور ہے 2023، اینڈ دیٹ واز ایز بین ٹولڈ، اور ایز جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیٹ واز ریجنل لیول پر تھا، اور ایک سال میں دیٹ از گون ٹو نیشنل لیول. ماشاء اللہ 175 پروجیکٹس تھے پچھلے سال، اور ابھی ڈبل ہو گئے. اینڈ آئی ایم شیور ود دا ڈائنامک لیڈرشپ آف میاں صاحب، میاں حیدر صاحب اینڈ پروفیسر ماجد صاحب، نیکسٹ ایئر میں، اور آئی ایم شیور کہ جیسے I can guarantee, as I have been working with Dr. Majid, he is very dynamic, very competent, very hard-working, and very dedicated one. اور جہاں یہ 3-4 چیزیں ہو جائیں تو کامیابی وہاں پر ہو جاتی ہے، مقدر بن جاتی ہے اس ایکٹیویٹی کا. تو یہی جو لائل پور I am sure 2025 will be of international level انشاءاللہ. تو اس کے لیے تالیاں تو بجائیں نا. تو یہ ویژن، یہ سوچنا کہ what we are planning to do, we are moving to what are our directions، ان کو کچھ اسٹریم لائن کرنا، یہ ہماری اکیڈیمیا کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ we have to play our role. جیسے ڈاکٹر ماجد صاحب نے بہت ساری تفصیل سے باتیں کر دیں، ماشاء اللہ بڑا اچھا کیا بہت ساری. بیسیکلی دیٹس دا key for the development, for the economic development of any country. کہ جہاں جن ملکوں میں بھی اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز اسٹرانگ ہیں، وہ ان کو کوئی نہیں روک سکا پروگرس کرنے سے، ڈیولپمنٹ کرنے سے. وی ہیو گاٹ ہنڈریڈز آف ایگزامپلس. کچھ ڈاکٹر صاحب نے دیں، کچھ میں انہیں کو ایڈ اپ سپلیمنٹ کروں گا. کہ امریکہ آج اگر سپر پاور ہے تو ایک دن میں نہیں بنا. اسی طرح یو کے ہے، یا یورپین یونین ہے، اور بہت سارے ایسے کنٹریز جو ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ڈیولپڈ ہوئے ہیں، انڈر ڈیولپڈ سے ڈیولپڈ کنٹریز کی اس لیول پر آئے ہیں، جن میں جاپان ہے، جرمنی ہے، جس کو پاکستان نے لون دیا، دونوں کو ہی. ہسٹری میں دیکھیں، گوگل کریں لون ٹو جرمنی، یو ول کم اکراس. اسی طرح چائنا ہے، سنگاپور ہے، ملائیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور ایون انڈیا ہے. تو یہ سارے کنٹریز ہیں. پاکستان کی اکانومی ان سے بہت بہتر ہوتی تھی، اور ویئر پاکستان اسٹینڈس ناؤ، اور باقی ملک کہاں نکل گئے ہیں. کٹنگ شارٹ، آئی وڈ جسٹ لائک ٹو گیو اونلی ون ایگزامپل آف US. بیک ان 1945، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا ذکر کیا، so I would supplement that compliment, that example. Professor Frederick Terman has been a professor at Stanford University. Or I am talking about the year 1945. اور جب امریکہ ہی بمبارڈمنٹ کر رہا تھا ہیروشیما ناگاساکی پر،
اور I got opportunity to see Hiroshima also. بڑی تباہی کی, لیکن انہوں نے وہ اپنے ریکارڈ کے لیے 3 بڑے سارے میوزیمز میں سیو کی ہوئی ہے. They have make videos of it. جو بھی ریومز بچے ادھر سے سارا کو فار دا ہسٹری, فار دا ریکارڈ کے تباہی کی تھی, لیکن بدماشی کی تھی امریکہ نے. اور اس کے بعد ہی یہ یو این او بنا کہ آئندہ کوئی ملک اس طرح کی حرکت نہ کرے, لیکن اس پر کوئی ان کا فرق نہیں پڑا. ان کی حرکتیں ویسی چل رہی ہیں. واٹس ہیپننگ ان فلسطین, واٹ ہیڈ ہیپنڈ ان افغانستان یا عراق میں, مطلب وہ یو این وہ ہے جو ہمارے جیسے کنٹریز کے لیے ہے, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو پروفیسر فریڈرک ٹرمن, کہ وہ ان حالات سے واٹس ہیپننگ ان سیکنڈ ورلڈ وار, وہ پروفیسر تھا, اپنے لیب میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کر رہا تھا. اور یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیٹس اے نارمل پریکٹس ان ڈیولپڈ کنٹری یونیورسٹیز, کہ وہاں پر یونیورسٹیز کے پروفیسر میجورٹی دے ہیو گاٹ دیئر اون اسپن آف کمپنیز, کہ وہ یونیورسٹی کے اندر ان کی پوزیشن ہوتی ہے, لیکن اپنے ریسرچ کے لیے, اپنے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے یونیورسٹی سے ہٹ کے یا یونیورسٹی کے اندر ہی کوئی انکوبیشن سینٹر ڈیولپ کیا ہوتا ہے, اور اس میں یونیورسٹیز کے انڈسٹری کے پرابلمس کو اپنے ایم ایس اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سے سالو کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ پروفیسر فریڈرک ٹرمن, ہی واز ڈوئنگ دیٹ process or developing that level at that level, or that company now is contributing in 80% of the GDP of US. ساری کمپنیز جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, گوگل, فلپس, انٹل, سسکو, آپ کا ایچ پی, اور ڈاکٹر صاحب کیا کچھ آپ بول رہے تھے, ساری کمپنیز, you name it, and that's there, and that's the Silicon Valley. مطلب ایک پروفیسر نے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک ویژن دیا, اینڈ ہاؤ مچ دیٹس کنٹریبیوٹنگ رائٹ ناؤ. اللہ کرے پاکستان میں بھی اس طرح کے حالات بنے. وی آر ویری ہوپ فل کہ پاکستان انشاءاللہ اس اسٹیج پر آئے گا. کاش ہمارے سربراہان کو یہ عقل آ جائے جو انہوں نے ملک کو کس راہ پر لے کے جا رہے ہیں. سارے جو بھی ہے بیوروکریسی میں, پولیٹکس میں یا اسٹیبلشمنٹ میں, ابھی کوئی ڈگی چپی باتیں نہیں ہیں. مطلب یہ وی آر دا سفررز, ان کو کوئی نہیں فرق پڑ رہا. عوام سفر کر رہے ہیں. عوام, ہر ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر 3-4 لاکھ کا مقروض ہے. وہ ہم نے لیا, کدھر گیا؟ بہرحال اینی ہاؤ وی آر مینلی دا افیکٹیز. تو کمنگ بیک ٹو اگین اور انوویٹو لائل پور, کہ اس طرح کی انوویشن میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس دا ویژنری ویژن آف دا بی او جی, دا چیئرمین بی او جی, اور کہ ان راہوں پر سوچا کہ نو ڈاؤٹ انوویشن مسلمانوں کی میراث ہے. مسلمانوں نے ان پر سوچا, اس کو ایک راہ دی, اور بعد میں آنے والے حالات ہمیں ڈری ٹریک کرتے رہے. ریولوشنز کی بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے, اور if I am just talking a small period from 8th to 16th century, that was Muslim revolution era. Revolutions جیسے مطلب ابھی ہم 21st century میں ہیں, تو it has taken 21 centuries right now. Revolutions پر کو بریفلی ڈسکس کرنے کے لیے ابھی کوئی 3-4 گھنٹے چاہیے. اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. تو اس میں وہ ٹائم تھا جب یہ ہمارے جو ریناؤنڈ مسلم اسکالرز پروڈیوس ہوئے ہیں, ابن ہاشم ہے, ابو خوارزمی ہے, ابن سینا ہے, اور بہت سارے اور, دیٹ واز دا ٹائم جو انڈیجنس ڈیولپمنٹ ہوئی. لوگوں نے سوچا اور اس پر عمل کیا. وہ اس وقت کے جو اسکالرز تھے, they were universities themselves. وہ اسکالرز, وہ فزسٹ بھی تھے, کیمسٹ بھی تھے, میتھمیٹیشنز بھی تھے, بایولوجسٹ بھی تھے, اسٹرونومرز تھے. اسٹرونومی میں جو دور میں جو انوویشنز یا جو تخلیق ہوئی ہیں, وہ
آج تک اس کو پوری دنیا اس کی مداح ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے. مطلب انوینشن واز دیئر. پھر آہستہ دور چینج ہوتے رہے. اگر 18th سینچری 16th سے 17th سینچری میں آ جائیں تو دیٹ واز دا مسلمانوں کا یا انوویشن کا فرام مسلمانوں کے سائڈ سے ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا. اگر ہم اسپیشلی سب کانٹیننٹ کو دیکھیں تو ادھر ہمارے پاس اس وقت مغل شہنشاہ تھے اور انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے, لیکن دیٹ واز دا ٹائم جب ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو گئی ٹو دا ریسٹ آف دی ورلڈ. انہوں نے تاج محل اور جہانگیر کا مقبرہ اور اس طرف لگ گئے. اس وقت اسٹینفورڈ, MIT, آکسفورڈ یا کیمبرج بنی ہے ان 16 to 17, 18th سینچری میں. اور سارا نالج جو مسلمانوں کا تھا, جو انہوں نے بیسکس دی ہوئی تھیں, they captured it, they grasped it, and they developed their names on those developments. They named as their own products. تو no doubt میراث اگین مسلمانوں کی ہے, لیکن وہ کسی اور ہاتھوں میں چلی گئی, اور اس کو ہمیں ریوائیو کرنا ہے, اس کو دوبارہ سوچنا ہے کہ ہماری جو کھوئی ہوئی میراث ہو وی کین گیٹ دیٹ بیک. جیسے ریولیوشنس کی بات ہو رہی ہے تو رائٹ ناؤ وی آر پاسنگ تھرو انڈسٹریل ریولیوشن 5.0, IR 5.0, اور آپ سارے چونکہ پروجیکٹس کر رہے ہیں, دیٹس آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ میجورٹی انڈر گریجویٹ FYPs ہوں گے, تو اس میں کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ IR 5.0 کیا ہے؟ We are passing through right now from IR 5. اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں یار, کلاس میں اتنا خاموش تو نہیں ہونا چاہیے یار. سمجھ لیں کہ آپ کو ایک کوئز آ گیا نہیں, یار آپ میجورٹی آف یو ول بی یوزنگ دا ٹیکنالوجی آف IR 5. How many of you are working on artificial intelligence? ہاتھوں کھڑا کر دینا. آپ کے کتنوں کے پروجیکٹس ہیں آرٹیفیشل, کتنے سارے ہاتھ آ گئے. IoT پر کتنے پروجیکٹس ہیں؟ شاباش. اسی طرح بلاک چین پر کتنے ہیں؟ نہیں ہیں. چلیں. آگمنٹڈ یا ورچوئل ریئلٹی پر کتنے ہیں؟ IR پر, AI پر میکسیمم ہے. اوکے, دیٹس گڈ. کلاؤڈ کمپیوٹنگ پر ہیں. چلیں, دیٹس نمبر از ڈیکریزنگ گریجولی. اور کوانٹم کمپیوٹنگ پر میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہوگا. دیٹس دا فیوچر بچے. دیٹس دا ٹیکنالوجی از سو چینجنگ سو ریپڈلی کہ آپ کے ابھی جو لیپ ٹاپ ہیں, آپ کے جو PCs ہیں, یہ 5-6 میکسیمم 10 سال کے بعد یہ بالکل اس طرح کے نہیں ہوں گے. دیٹس دا کوانٹم کمپیوٹرس. CERN that's the biggest lab in the world. 27 کلومیٹر اس کا ڈائیمیٹر ہے. That's between France and Switzerland. اور ادھر بھی اللہ نے موقع دیا ریسرچ کرنے کا تھوڑا عرصہ. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ WWW کہاں سے جنریٹ کہاں سے ہوا تھا. That emerged from CERN labs back in 1995. تو وہ انہوں نے اپنی لیبس کو انیشلی کنیکٹ کرنے کے لیے یہ ایک میڈیا یوز کیا, اینڈ ایوری ویئر از ناؤ. اس کے آگے اور لائی فائی کا پتہ نہیں کسی نے نام سنا ہے؟ اوکے, دیٹس اندر, دیٹس تھینک یو. وائی فائی تو سب کو پتا ہوگا, لیکن دیٹ لائی فائی از بینگ سکسیزفلی امپلیمنٹڈ ان US اینڈ بہت ساری جہاں پہ ہائی رائزنگ بلڈنگس ہیں, دیٹس ویری سکسیزفل دیئر. پاکستان میں یا باقی کنٹریز میں وہ لائن آف سائٹ کا ایشوز ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں. بہرحال دیٹس اندر ٹیکنالوجی, میٹاورس ہے, دیٹس گوئنگ ٹو بی دا فیوچر. تو بچے ان پر سوچیں, ان پر پلان کریں کہ ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ اینڈ واٹ شوڈ بی آور پروجیکٹس ان دیز ڈائریکشنس. اور نو ڈاؤٹ انیشلی مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ انہی کو ساتھ لے کے چلنا, انہی کو ریزالو کرنا, اور ود ڈیڈیکیشن, ود ہارڈ ورک, ود کمٹمنٹ, جہاں بھی یہ 3-4 چیزیں ہوں گی, سکسیس از ڈیفینیٹلی دیئر.
جیسے ڈاکٹر باجر صاحب نے پروو بھی کیا کہ یہ، اور آپ سب مطلب دیر آر ڈفرینٹ، اگین ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. میں تھوڑا سا اور مطلب لیول، ایج کے لیول سے دیکھیں تو جیسے ہمارے تھوڑا سا بڑا ہوا ہوں اور باقی تھوڑے سے آگے، اور آپ کا فیوچر بچے آپ کا ہے کہ آپ سے ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں، اور وی آر پراؤڈ آف اوور نیشن کہ دے کمیٹڈ ہیں. اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میاں صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے زمانے میں ان کا ٹیمپرامنٹ یا ڈیڈیکیشن ڈفرینٹ تھی. ابھی جو ہمارے نوجوان ہیں دے آر مور انکلائنڈ ٹوورڈ سوشل میڈیا، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر، یا بہت سارے اور جو ہیں واٹس ایپ پر، وہ ان کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے. بچے وہ لرن کرنے کے لیے کہ یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ٹائم ضائع کرنے کے لیے بالکل نہیں ہے. اور آئی ایم شیور کہ چیٹ جی پی ٹی کا بھرپور غلط استعمال بھی کرتے ہوں گے. صحیح کتنا کرتے ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی کا صحیح استعمال کتنے بچے کرتے ہیں؟ اسائنمنٹ بنانے کے علاوہ اس کا کیا یوز ہے؟ جی کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. دیٹس مطلب نالج جو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا وہ بڑا لمیٹڈ تھا. آئی جسٹ ریکارڈ کہ میں نے ماسٹرز کیا قائد یونیورسٹی سے بیک ان 1990. تو قائد یونیورسٹی اگر کسی نے دیکھی ہو تو ٹاپ فلور، لائبریری کے ٹاپ فلور پر جرنلز سیکشن تھا، اور وہ مطلب گوگل اس وقت بالکل نہیں تھا یا انٹرنیٹ بالکل نہیں تھا. 94 میں انگلینڈ چلا گیا، اور 95 میں فرسٹ ٹائم یہ آئی کم اکراس ود ای میل اور انٹرنیٹ. تو بتا رہا تھا کہ اس وقت یہ سچویشن تھی کہ ہمیں کوئی، ظاہر ہے ریسرچ کر رہے ہیں اور اس میں ایک پیپر چاہیے، اور وہ پورا ایک فلور ہے اور اس میں ہم سیکشنز ہیں بڑی مشکل سے، اور بڑی بات کہ وہ ٹاپ فلور ہے اور ابھی تک ایئر کنڈیشن نہیں ہے. باقی 2-3 فلور جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہیں. تو بڑی مشکل سے وہ جرنل تک پہنچتے تھے، اور وہ اس میں ایئر وائز اور وہ سارا دیکھا، اور جب اس آرٹیکل پر یا پیپر پہنچتے تھے تو وہ کسی شہزادے نے آلریڈی بجائے کہ اس کو فوٹو کاپی کرے وہ پھاڑ کے لے گیا ہوتا تھا. مطلب ایک تو اس زمانے میں ایکسیس ٹو ریسرچ آرٹیکلز وہ پاسبل اتنا آسان نہیں تھی. ابھی یو جسٹ کلک اے سمپل جو بھی آپ کا کی ورڈ ہے وہ دیں، یو کین گیٹ ہنڈریڈز آف پیپرس. اور مطلب اس وقت کتنی ریسرچ مشکل تھی جسٹ ویژولائز آپ سب بچوں کو، اور اس وقت نالج کتنا وافر اویلیبل ہے کہ آپ یو جسٹ گیو دا کمانڈ اینڈ یو کین گیٹ سی آف نالج جو ختم ہی نہیں ہوتا. ایز یو گو انٹو فردر ڈیٹیلز you get into deep details. تو that all depends on you people کہ how much آپ کتنا اس میں گہرائی پر جاتے ہیں، کتنا غوطہ زن ہوتے ہیں اس میں. The knowledge is there and it all depends on you people کہ how you utilize that very abundant knowledge. تو یہ فیسلٹیز ہیں، یہ انوویٹو چیزیں ہیں، بارڈ ہے یا چیٹ جی پی ٹی ہے، یہ آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہیں، رٹے کے لیے بالکل نہیں ہیں. ان سے لرن کریں لیکن اس سے نالج اٹین کریں، سکلز لیں. دیٹس دا نیڈ آف دا ڈے. نالج ڈگری دیٹس دا ریکوائرمنٹ، جو بھی آپ کی ڈگری جس میں بھی جس پروگرام میں بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کے اسکلفل کتنے ہیں، دیٹس دا ریکوائرمنٹ ایوری ویئر ناؤ. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ڈگری دیکھی، سی جی پی اے دیکھا، 3 پوائنٹ جتنا بھی ہے 3 سے پلس کو انکریج کیا جاتا تھا، ابھی بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کو چینج ہوا ہے مائنڈ سیٹ کہ اس میں کتنی آپ کے پلے کیا ہے. فرینکلی اسپیکنگ ڈگری تو ہے لیکن آپ کو آتا جاتا کیا ہے، دیٹس بینگ ایسڈ فار. یہ پی ایچ ڈی کیسے شروع ہوئی وہ اس پر بھی ایک لمبی کہانی ہے. وہ انشاءاللہ اگر مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہے میرے لیے. اینی وے wish you all the best and congratulations to the organizers, especially Mia Heather صاحب,
ڈاکٹر پروفیسر ماجد صاحب اور سارے ساتھیوں کو جنہوں نے اتنا اچھا یہ گیٹ ٹوگیدر ارینج کیا. اینڈ آئی وش آل دا سکسیس ٹو انوویٹو لائل پور. تھینک یو ویری مچ.